2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق الله العظيم۔ سورة الحدید اور سپارہ قال فما خطبکم 27واں 27۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 ان کی تلاوت کی ہے۔ پچھلے جمعے کو جہاں ہم نے ختم کیا تھا، ہلکا سا اس کو ذرا چھوتے ہوئے گزرتے ہیں آیت نمبر 12 کو۔ آیت نمبر 12 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے حبیب مکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب اور ان کے بائیں جانب تیزی سے چل رہا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ذکر چل رہا تھا مومنین کے حوالے سے۔ اب اس آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ہم پر بھی نظر کر دو، انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی تو نظر کرو، یا نظر کرم، نظر توجہ، نظر التفات ہماری طرف بھی تو کرو۔ نقتبس من نورکم،
ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کون کہے گا یہ قیامت کے دن؟ منافق مرد اور منافق عورتیں. قیلا، ان سے کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور نور تلاش کرو. پیچھے پلٹ جاؤ، ان کے پاس، مومنین کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں نور تلاش کرو، وہی نور جس کا تم انکار کرتے تھے. پلٹ کے دیکھو پیچھے، اگر ملتا ہے تو لے لو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو اسی وقت ایک دیوار ان کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی. ایک بیریئر، ایک آڑ، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وہ دیوار کیسی قائم کری جائے گی؟ لہو باب، اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اس دیوار میں لہو باب، اس کے لیے اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا. اس کی یہ تو ابھی ترجمہ ہو رہا ہے، آیت ذرا بڑی ہے. یہ آیت نمبر 13 مکمل ہو گئی. اب آگے ہے آیت نمبر 14. ینادونہم الم نکن معکم، ینادونہم، وہ ان کو پکار کر کہیں گے. کون؟ کس کو کہیں گے؟ ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے، وہ ان کو پکار کر کہیں گے. کون پکاریں گے اور کس کو پکاریں گے؟ منافقین مومنین کو پکاریں گے، ان کو آواز دیں گے، ان کو بلائیں گے. ینادونہم. اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو اس لیے میں ٹکڑوں میں آیتیں، چونکہ بڑی بڑی آیتیں ہیں، اسی لیے میں ان کو پیسز میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے یا وہ ان کو پکار کر کہیں گے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہاری سنگت میں نہیں تھے اس دنیا میں؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، یعنی منافقت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، اور تم منتظر رہتے تھے کس چیز کے؟ ہماری یعنی مومنین کی برائی اور ان کے نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم شک کرتے تھے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں، آپ کے ختم نبوت میں، اور آپ کے لائے ہوئے دین الاسلام میں، اور آپ کے اوپر نازل کردہ اس قرآن کے اندر. وَارْتَبْتُمْ، تم شک کرتے تھے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی موت آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغا باز دھوکہ دیتا رہا، یعنی شیطان. آیت نمبر 14 کا خلاصہ پھر سنیں. منافقین اہل ایمان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ بھائی
کیا دنیا میں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم ساتھ رہتے تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، ایک جگہ رہتے تھے، کچھ کھانا پینا چلنا پھرنا بھی اکٹھا ہو جاتا تھا، تم ہم کو جانتے تھے، ہم تم کو جانتے تھے، ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اس دنیا میں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، منافقت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، اور تم انتظار کرتے رہتے تھے کس کا؟ مسلمانوں پہ مصائب اور برائی کا، اور تم دین میں شک کرتے تھے، اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور شیطان نے تمہیں اللہ کے متعلق غرور میں، فریب میں، دھوکے میں مبتلا رکھا۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمے کے بعد میں نے اس کا خلاصہ بھی ترجمے کے انداز میں پیش کر دیا۔ اب آگے ہے آیت نمبر 15۔ چونکہ یہ منافقین سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اسی لیے ان کو مکمل کر رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس آج کے دن تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اے منافقو، آج کے دن تم سے کوئی معاوضہ، کوئی کمپنسیشن قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ نار، جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ہی مولاکم، اور یہی تمہارا ساتھی ہے، یعنی یہی ٹھکانہ جہنم کا، یہی تمہارا ساتھی ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ نہایت بری جگہ ہے۔ یہاں تک ہم نے 13، 14 اور 15 یہ جو آیت ہیں ان کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کر لیا۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 12 میں سورہ حدید کی یہ فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے مومنین اور مومنات کو، صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ ان کے آگے روشنی دوڑتی ہوگی، نور چلتا ہوگا، ان کے دائیں جانب نور چلتا ہوگا اور ان کے بائیں جانب نور چلتا ہوگا، اور وہ دن جس دن بڑا اندھیرا ہوگا، قیامت کا دن، اس دن یہ مومنوں کی شان ہوگی۔ کیوں ان کی ایسی شان ہوگی؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان کی پختگی ہوگی، ان کے اندر، قلوب کے اندر اخلاص نیت ہوگا، اعمال کے اندر ان کے اخلاص ہوگا، اعمال ان کے خالص ہوں گے، نیت ان کے خالص ہوگی، اعمال صالحہ انہوں نے سر انجام دیے ہوں گے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق اپنی اٹموسٹ کوشش کر کے انہوں نے پورے کیے ہوں گے، فلفل کیے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی پھر ان سے کہے گا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ تمہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری جاتی ہے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر دیا، یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا، جنت جس کو مل گئی، اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا۔ منافقین مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی دیکھو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ یہ نور کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے جس کو یہاں قرآن میں نور کہا گیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور الہی کی روشنی ان پہ پڑے گی، نور محمدی کی روشنی ان کے اوپر پڑ رہی ہوگی، تو وہ بھی مانگیں گے۔ اسی درمیان
ان کے سامنے، منافقین کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ بھی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ. اب ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بعض لوگ اپنے صاحب حیثیت حضرات جو ہیں، یہ صاحبان اقتدار دنیاوی اعتبار سے، ان کے ساتھ اپنا تعلق یا اپنی دوستی یا اپنا تعلق یا اپنی رشتہ داری اس کو بیان کرتے ہیں. یہی حربہ قیامت کے دن منافقین استعمال کریں گے اور ان کو، مومنین کو آواز دیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے، ایک ہی جگہ کے ہم تھے، سمجھے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں یاد ہے، لیکن بس تمہارے اور ہمارے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ تم ہمیں ہر وقت تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، ہمارے لیے برائی اور نقصان کی سازشیں کرتے رہتے تھے، اور جس دین پہ ہم چلتے تھے، جس اللہ کے دین پہ ہم چلتے تھے، جس اللہ کی کتاب کو ہم پڑھتے تھے اور جس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے طریقے پہ ہم چلتے تھے، تم اس میں شک کیا کرتے تھے. تمہیں ان تمام باتوں کے متعلق شیطان نے شک میں اور دھوکے میں اور غرور میں اور فتنے میں ڈال دیا تھا. اصل تمہارا دغا باز دوست وہی ہے جو تمہیں دھوکہ دیتا رہا، اور وہ شیطان ہے. اب مفسرین نے یہاں پر ایک بات کے اوپر تھوڑی سی مطلب ہے کہ یہ روشنی ڈالی ہے، اور وہ روشنی یہ ہے کہ یہ مومنوں کو، مومنین مرد اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی جو نور عطا فرمائیں گے، جب وہ چل رہے ہوں گے تو وہ نور ان کے آگے چلے گا. بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اور ان کے دائیں جانب بھی ہوگا، بائیں جانب بھی ہوگا. یہ نور کون سا نور ہوگا؟ یہ روشنی کون سی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی الصلوات کانت له نورا و برہانا و نجاتا. جس شخص نے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنی نمازوں کی حفاظت کی اور انہیں ضائع ہونے سے بچایا، وہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بھی ہوں گی، دلیل بھی ہوں گی، نجات بھی ہوں گی. یہ نماز کا نور ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیا. مومنین مرد اور عورتوں نے، دونوں نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کی بات کو مانا اور نمازوں کی حفاظت کی. بار بار قرآن میں آتا ہے مومنین وہ ہیں، کامیاب مومنین کی علامت، اس میں ہمیشہ نماز بھی آئی ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد کا ذکر آتا ہے. جہاں حقوق اللہ کے ذکر ہے وہاں پر نماز کا ذکر اس فہرست کے اندر ضرور ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور التام یوم القیامہ. جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. یہ وہی نور جس کا ذکر یا آ رہا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات. آیت نمبر 12. کئی دفعہ اس کو پڑھا ہے. تو اچھا، پھر اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن، جیسے آج جمعے کا دن تھا، مکمل سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یا اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیتوں کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت والے دن کا نور، قیامت والے دن کی روشنی میسر فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ اور بھی سورہ کہف کے حوالے سے بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس وقت نور پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور علی الصراط، یہ جو نماز جو ہے صلاۃ، یہ پل صراط کے اوپر روشنی کا، نور کا کام دے گی۔ بھائی اندھیرے راستے میں چلنا ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نیک آدمی کی دنیا میں بینائی، آنکھیں ضائع ہو گئی، روشنی آنکھوں کی چلی گئی، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی گلہ کیا، نہ شکوہ کیا، نہ ناشکری کی، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اسی روشنی کو، اس کے لیے روشنی کا ایک مینار بنا دے گا۔ یہی روشنی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر، تو یہ میں اس روشنی کی، اس نور کی یہ جو آیا ہے، اس میں بڑی اہم بات ہے، یہ اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی صرف یہ نہ کہے، سمجھے کہ صرف نماز کے متعلق۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے حج کے موقع پہ اپنا سر منڈوا لیا، ایک تو ہے نا حلق کروانا، بالکل جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں اس طرح پھروا لینا یا گنجا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے قصر، چھوٹے بال کروا لینا، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بڑی فضیلت والی بات وہی ہے کہ جب اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے حج پہ، اتنی ایفرٹس لگائی جا رہی ہیں، تو بال اتار دیں، بال 2-3 مہینے میں پھر آ جائیں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے حج کے موقع پہ اپنا سر منڈوا لیا، یعنی بالکل اس طرح پھروا لیا، تو اس کے ہر بال کے عوض قیامت کے دن اس کو نور آتا ہوگا، روشنی ملے گی، یہی روشنی جس کا ذکر یہاں پر۔ پھر حضور نے فرمایا من شاب شیبتن فی سبیل اللہ، جس شخص کے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے بال سفید ہو گئے، اس کو قیامت کے دن نور آتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بال سفید ہو، کیا مطلب؟ دیکھیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کی تلاش اور معاش کے لیے نکلنا یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ اب ایک آدمی، ایک شخص ہے، جوانی میں ہے، اس کے اپنی اوقات کار ہیں، وہ روٹی روزی کماتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، کہیں کاروبار کرتا ہے، اسی اپنی جوانی کی جسم و جان لے کے وہ مسجد میں بھی آتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، اور دیگر ماں باپ کے حقوق پورے کرتا ہے، پڑوسیوں کے بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرتا ہے، غریب غربا کی مدد کرتا ہے، صدقہ خیرات، خیرات کرتا ہے۔ جس طرح کل ایک صدقہ خیرات پہ ایک حدیث میں نے ریکارڈ کروا دی تھی، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے قیامت کے دن نور کا کام دیتی ہے۔ ایک آدمی ظاہر ہے جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آنا جانا، سال ہر سال آتا جاتا ہے، مسجد میں بھی آتا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی آتا جاتا ہے، اسی میں جوانی تھی، بال کالے تھے، آہستہ آہستہ بال سفید ہونے شروع ہوئے، تو وہ سب جن کاموں میں وہ تھا وہ اللہ کے راستے کے کام تھے، کیونکہ اس نے اپنے بال، ایک عرف عام کی بات ہے کہ اس نے اپنے بال، اپنی پریکٹسز اس کی جو ہے ایسی رہیں سال ہر سال تک، 20 30 40 50 سال تک، کہ اس کی انہی نیک کاموں کی پریکٹسز کے اندر اس کے بال سفید ہوئے، تو اس کا ہر یہ سفید بال ان کے اچھے اعمال کی بنیاد کے اوپر قیامت کے دن نور بن جائے گا، یہی نور۔ تو اور بھی بہت سی تفصیل ہے، اس لیے میں نے
اب بعض لوگوں نے یہاں تک یعنی جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ کنویں میں گر رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے، وہ اس میں اس کی جان کو نقصان آپ نے اس کو بچا لیا، آپ کا یہ عمل بھی روز حشر آپ کے لیے اس نور کا سبب بن جائے گا. اس قسم کی بے شمار. اب یہ پوری طرح یہ منافقین کے متعلق یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ نور وہ ہے، اور جنہوں نے دنیا میں ان کاموں سے انکار کیا، اللہ کے متعلق شک کیا، اللہ کے رسول کے متعلق شک کیا، قرآن اللہ کی کتاب کے متعلق شک کیا، روز قیامت کے متعلق شک کیا، اور مسلمانوں کے لیے فتنہ فساد کھڑے کیے، اور ان کے لیے برائی اور نقصان سوچتے رہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو اس نور سے محروم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام نور کے کام یعنی نورانی کام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اندر انگیج رکھنے اور رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اب آگے آیت نمبر 16 ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑی اہم آیت ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. آیت نمبر 16 ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل بہت سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. اللہ اکبر. اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کا ذکر فرما رہے ہیں اس آیت نمبر 16 کے اندر، اور وہ چیز ہے غفلت. اللہ کی یاد سے غفلت، ذکر اللہ سے غفلت، نیگلیجنس فرام دا ریمبرنس آف اللہ. اللہ کی یاد سے غفلت کا سب سے بدترین نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. فقست قلوبہم، قساوت قلبی یعنی دل سخت ہو جاتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، پتھر دل جس کو ہم کہتے ہیں.
جب دل سخت ہو جاتا ہے تو چاہے وہ شخص عبادت بھی کرے، مثال کے طور پہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، بعض اوقات آدمی غفلت کے ساتھ بھی کرتا ہے اور اس غفلت کے عبادت کرتا ہے، لیکن غفلت کے ساتھ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر تیسری رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری تیسری ہے یا چوتھی ہے، بس سیدھا صحف پہ زور دیے ہوئے. غفلت ہے، غلطی تو ہوتی ہے، بھول جماعت میں بھی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے مستقل سجدہ سہو کی پابندی کرتے ہیں، یعنی ہر وقت فجر میں سجدہ سہو، ظہر میں سجدہ سہو، عصر میں سجدہ سہو، مغرب میں سجدہ سہو، عشاء میں سجدہ سہو، ہر وقت سجدہ سہو، گویا وہ بھی کوئی فرض نمازوں کی طرح نماز کا کوئی حصہ بن گیا ہے. تو اگر یعنی انسان دل کی سختی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ عبادت میں مبتلا ہو تو وہاں خشوع و خضوع نہیں رہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے رخصت ہوگی وہ خشوع اور خضوع ہوگی. سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ اپنے دل کو، اپنی زبان کو کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کا پابند بھی بنانا چاہیے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی طریقے ایسے بتائیں جن طریقوں پر عمل کر کے ہمارے دل کی سختی، ہمارے دل کا پتھر پن ختم ہوگا. صدقہ خیر خیرات کرنے سے، اور اسی طریقے سے فرمائے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی یتیم کی سرپرستی کرو. یتیم کی سرپرستی، اس پہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے، اس کو دیکھنے سے تمہارے دل کی سختی ختم ہوگی، کم ہوگی. اللہ اکبر. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں جو نازل ہو چکا ہے. ان تخشع قلوبهم، خشوع کا مطلب خشوع عاجزی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمانے کے بعد آگے اہل کتاب جن کو پہلے کتاب دی ان کی سنگ دلی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا. فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر ایک مدت گزر گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، کتاب بھی چھوڑ دی، ذکر اللہ بھی چھوڑ دیا، دل سخت ہو گیا. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کثرت المعاصی ومساکنتها والفها تقسي القلب وتبعد من التوبہ. امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کیا؟ گناہوں کی کثرت اور ان کے ساتھ اجتماع اور ان کے ساتھ الفت دل کو سخت بنا دیتے ہیں اور انسان کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں. ایک ریزن قساوت قلب کا، پتھر دل ہونے کا، دل کی سختی کا امام جساس فرما رہے ہیں. کیا بھئی گناہ تو ہر ایک سے سرزد ہوتے ہیں، انسان معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے. لیکن کثرت سے گناہ کرتے جانا اور اس پہ جری ہو جانا، جرأت مند ہو جانا، اور
گناہ گاروں کے ساتھ اجتماع، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور خود گناہوں کی کثرت میں مبتلا رہنا، اور گناہوں کے ساتھ الفت، گناہ گاروں کے ساتھ الفت، یہ نہ صرف یہ ہے کہ دل کو سخت کر دیتے ہیں بلکہ انسان کو توبہ کی توفیق سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار لوگوں کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، جس سے ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ بات یہاں پر آ رہی ہے بار بار، تو مفسرین پھر یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، جو اس آیت میں ان تخشع قلوبہم، دل کا خضوع کیسے اختیار کیا جائے، فقست قلوبہم، دل کی قساوت، پتھر دل پن کیسے ختم کیا جائے، اس سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے دو علاج قرآن مجید میں، دو علاج جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ غور سے سننے والے ہیں الحمدللہ۔ ایک تو یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جیسے دیکھیے بھائی، نماز تو پوری کی پوری ہے ذکر اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سے لے کے آخری لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ تو فرض ہے۔ کچھ فرض کے علاوہ بھی کچھ چند تسبیحات، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں تسبیح فاطمی، تیسرا کلمہ یا پہلا کلمہ استغفر اللہ، بے شمار مختلف حضرات ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں، چونکہ ذکر اللہ لا تعداد ہیں، لوگوں کے مزاج اور ان کی طبعی جسمانی روحانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ذکر تجویز کیا جا سکتا ہے۔ ذکر اللہ تو بے شمار ہے، اور ہر ذکر کے فضائل ہیں، فوائد ہیں، لیکن کسی خاص سرکمسٹینسز کے حوالے سے کس کو کیا پڑھنا چاہیے، وہ کسی صاحب طریقت، صاحب شریعت سے ہی اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے ساتھ ہماری سنگت فرمائے۔ ایک تو یہ ذکر اللہ میں نے آپ کو بتا دی، پھر دوسری کتاب اللہ کی طرف رجوع، تفسر القرآن و تبینہ، یعنی قرآن کی تفسیر و تبیین، قرآن پاک کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، یعنی قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا۔ ایک تو ہے قرآن پاک کا پڑھنا، ایک ہے قرآن پاک کا سمجھنا۔ قرآن پاک کا پڑھنا یقیناً بہت فائدہ مند ہے، پورا ذکر اللہ ہے، پڑھتے چلے جائیں، جیسے بہت سے لوگ کوئی ایک پیج روزانہ پڑھتے ہیں، کوئی چند پیجز روزانہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، سورہ مزمل پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر سورہ مزمل اور سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھنے والے اس کے ترجمے کو سمجھنے کی طرف بھی آ جائیں، اس کی تفسیر کو سننے کی طرح آ جائیں، اس کی تبیین کی طرف آ جائیں، تو قرآن مجید کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو پہلا اثر قرآن مجید اپنے سننے، پڑھنے اور اس کی قرآن مجید کی جو وضاحتیں ہیں، جیسے ہم یہ اپنا طالب علمانہ انداز میں کر رہے ہیں، اس سے سب سے پہلی بات کیا جی، دل کی سختی اور سیاہی دور ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ذکر اللہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تبیین، اس کی وضاحتیں، ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر آخر میں خبردار کیا اس آیت کے آخر میں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان کی نافرمان ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے بھی ہم کو مامون و محفوظ فرمائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 ہے، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے یہ صدقہ اور یہ اللہ کو قرض دینا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا سوال ہوگا۔ یہ آپ کے فیس بک پہ کل ہی میں نے ایک 12-15 منٹ کی ایک حدیث اور اس سے ریلیٹڈ واقعہ، یہ آ گئی آیت تو میں نے اس کو ذرا دیکھ لیجیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم۔ مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 17 میں مردہ زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مردہ زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مردہ زمین بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جو دل کفر، شرک، معصیت، نافرمانی، گناہ گاری پر اصرار کرنے کی وجہ سے، بار بار کرنے کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، وہ اللہ تعالی پر ایمان لانے، اس کا ذکر کرنے، اعمال صالحہ کرنے، توبہ کرنے اور استغفار کرنے سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ گویا اعمال صالحہ، گویا اللہ کا ذکر، گویا اللہ کے قرآن، اس کو پڑھنا، سننا، اس کی تشریح جاننا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرنا، یہ سب چیزیں مردہ دلوں کے اوپر بارش کا سا کام کرتی ہیں، جس طرح بارش کی بوچھاڑ مردہ زمین کے اوپر اس کے ریوائیول کا کام کرتی ہے۔ پھر اس میں زمین سرسبز ہو جاتی ہے، گھاس پھوس اگنے لگتا ہے، پھل پھول لگتے ہیں جب پانی خوب۔ جو کام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بارش کی صورت میں مردہ زمین کے لیے ہوتا ہے، وہی کام ان تمام چیزوں سے جس کا ذکر کیا مردہ دل کے اوپر اس دل کے ریوائیول کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا ذکر ہے آیت نمبر 18 میں، ان المصدقین والمصدقات۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا تھا مرد اور عورت، یہاں بھی فرمایا مصدقین والمصدقات صدقہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، مرد بھی اللہ کے بندے ہیں، عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں۔ جو احکام مرد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہی احکام عورت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ بعض معاملات اور بعض امور میں آدمی کی فوقیت ہے، میں تفصیل سے جہاں جہاں وہ آیت ہے مقامات آئے ہیں میں بیان کرتا گیا ہوں، چاہے آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، یا اس دن سن سکے ہو یا نہ سن سکے۔ اسی طریقے سے بعض مقامات پہ بعض امور کے متعلق عورتوں کی فوقیت اور ان کی، ویسے دونوں برابر ہیں۔ اب کبھی عورتوں کو خاص طور پر اس بات پہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے ایسا کیوں، ہمارے لیے ایسا کیوں، الرجال قوامون علی النساء کیوں آ گیا؟ یہ بھی نکال دیں گے کہ یہ کیوں آ گیا، لیکن اس قسم کی سوچ، اس قسم کے اعتراضات مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات اس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ کہیں مرد کو فضیلت، بعض خاص معاملات، کہیں خاص معاملات میں عورت کو فضیلت، کہیں خاص معاملات کی وجہ سے مرد کو اٹھا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معاملات اور اسپیشل سے عورت کو اٹھا دیا۔ ویسے دونوں برابر ہیں۔ یہ میں نے اس ضمن میں کہا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی عورتوں کا جو صدقہ اور خیر خیرات ہوگا ہم اس کو اتنے % لیس کر کے لیں گے، اس کا ریوارڈ 80% کے حساب سے دیں گے کیونکہ وہ عورتیں ہیں، کم تر ہیں، نہیں۔ یا مردوں کو 100% یا اس سے زیادہ دیں گے، نہیں۔ تو جہاں وہ دماغ میں خیالات آتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، انشاءاللہ بعضهم علی بعض بھی بتائیں گے، قوامون بھی بتائیں گے، اور فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ بھی بتائیں گے۔ بتا دی میں نے یہ بات، یہ پہنچ جائے جہاں یہ بات پہنچنی تھی۔ تو بے شک صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، ان دونوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دونوں کا صدقہ، دونوں کا قرضہ ہم اس کو بڑھا دیں گے، اور ان کے لیے بڑی عزت، لہو ولہو اجر کریم، ان کے لیے بڑی عزت والا اور بڑا ریوارڈ ہے۔ تو عورتیں کبھی اپنے دل کے اندر نا یہ چھوٹا پن نہ لایا کریں۔ اللہ کا نبی، جنت، اس کی نعمتیں مرد کی جاگیر نہیں ہے۔ مرد کو بھی ملے تو فضل خداوندی، رحمت خداوندی اور شفاعت محمدی، عورت کو بھی ملے تو فضل خداوندی، رحمت خداوندی اور شفاعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ ضروری یہ سب باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فہم، قرآن اور حدیث کا صحیح فہم اور اس کی صحیح سمجھ اور صحیح اس کی انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے۔ آگے آیت نمبر 20 ہے، طویل آیت ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، لہون لعبا ولہو، اور ظاہری آرائش ہے، زینت ظاہری آرائش ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر ہے، خود ستائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ بڑی آیت ہے تو اسی لیے اس آیت کا ترجمہ جو ہے مجھے پھر سنیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور زیب و زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں کثرت کو طلب کرنا ہے، اولاد خوب ہو، مال خوب ہو، یہی تو دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھو کیا فرما رہے ہیں، دنیا کی زندگی، اس آیت کو ذرا غور سے پھر آیت نمبر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، یاد رکھو۔ پھر فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی مثال بارش کی سی ہے جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا ہوا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ان کے لیے، کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، کس کے لیے ہے؟ فرما برداروں کے لیے ہے۔ نافرمانوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب، فرما برداروں کے لیے مغفرت اور رضوان اللہ کی طرف سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کبھی کسی مرد یا عورت کو ریشمی کفن میں مکفون کر کے، یعنی وہ کفن ریشمی کپڑوں کا، نہایت ریشمی اور بڑا اس کے اوپر گوٹا زری کا کام کیا ہو، اور مرد کو جناب بہت زبردست طریقے سے کلا ولا پہنوا کے اور شیروانی پہنا کے، لکھنؤ کی اسٹائل کی، حیدرآباد دکن کی اسٹائل کی ہے، دلی اسٹائل کی دفن کی ہے، یا سفید لٹھے کے کپڑے میں۔ اللہ تعالی پھر اس کا ذرا ترجمہ آپ دیکھیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگو جان لو، کیا جان لو؟ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زینت ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، میرا محل، میرا گھر، میرے بڑے بڑے کپڑے، الحمدللہ، منع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت کہہ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اتر جائے، میری گاڑی، میرا اسٹیٹس، در عمل کوش ہرچی خواہی پوش، شیخ سعدی نے کہا ہے عمل میں آگے اپنے آپ کو بڑھاتے جاؤ، مرد ہو یا عورت، عمل میں آگے بڑھاتے جاؤ،
عمل میں آگے بڑھاتے جاؤ اور جو چاہو پہنو. مہنگا لباس، اس میں تفاخر اور اس کے اندر یعنی فضول خرچی نہ ہو، منع نہیں ہے. اب لوگ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ یہ جنید جمشید کا سستا ہوتا ہے، برانڈڈ ہے نا. منع تو نہیں ہے، اور دیگر. لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے، تفاخر نہیں ہونا چاہیے، عجب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیب و زینت. پھر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تمہارا آپس میں فخر کا اظہار ہے. گاڑی کون سی گاڑی؟ فلاں گاڑی. اچھا کون سا ماڈل؟ فلاں ماڈل. اچھا میں یہ جی کہاں؟ گرینیج. کہاں؟ ڈیرین. کہاں؟ ویسپورٹ. کہاں؟ فلاں فلاں ڈمکا. کہاں؟ اسٹینفورڈ. کہاں؟ بریج پورٹ. استغفر اللہ. فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں تمہارا یہ فخر کا اظہار کا ذریعہ ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے، میری سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمجھ میں آ جائے. آگے ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و دولت کی کثرت طلب ہے. پھر پڑھ دوں ایک دفعہ ترجمہ. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں خوب جان لو دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وزینت، اور زینت ہے. وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں فخر کے اظہار کا ذریعہ ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و دولت کی کثرت طلب ہے. اور مسٹر ہے تو وہ مال و دولت کی کثرت طلب میں مبتلا ہے، اور ملا ہے تو وہ مال و دولت کی کثرت طلب کے اندر مبتلا ہے. اور جو جس شعبے کا آدمی بھی ہے وہ جو ہے زینت، زیب و زینت. دیکھیے یہ منع نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھی گاڑی، جو شریعت کے دائرے میں بتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں. یہ ہے مفہوم یہاں کا. کوئی اس آیت سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں زندگی کو اللہ نے اس کھیل اور تماشے کا نام دے دیا. حقیقت کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت کھیل کود میں انہماک رکھتی ہے، اسی لیے کھیل کود کا. اب یہ ہو رہا ہے کرکٹ کے. اب پوچھتا ہوں میں کبھی کبھی کہ بھئی درس قرآن دیکھا؟ ہاں کبھی دیکھ لیتے ہیں کبھی. اور کرکٹ کے میچ چاہے رات کو 1 بجے 2 بجے آئے پابندی کے ساتھ دیکھیں گے. صحابہ اہل بیت اطہار انبیاء کرام کے نام یاد ہو نہ ہو، سارے زمانے کے کرکٹرز کے نام یاد ہیں، ان کے اسکورز یاد ہیں، کون سی فت پہ گیا، کس نے سنچری بنائی، کسی نے 50 کی، سب پتہ ہے. اور جہاں آیا دین کا معاملہ وہاں شروع ہو جائیں گے. ایک مولانا واقعہ ہے وہاں دوسروں ملا کے واقعات سنانے لگیں گے. ساڈے گراں ایک ہوندا سی
یہ حال ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی یہ نہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بارش اور کھیتی کے ساتھ دی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، وہی آیت نمبر 21 چل رہی ہے. دنیا کی مثال بارش کی سی ہے کہ جب وہ برستی ہے تو کسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے. اعجب الکفار، کفار کافر کی جمع ہے، مطلب کسان، فارمر. کفر یکفرو، آپ بولیں کافر تو کہتے ہیں اس کو جو نہ مانے. فارمر کو، کسان کو بھی اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ کافر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور اللہ کے انعامات کو چھپاتا ہے، چونکہ یہ کسان بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے پھر وہاں سے اگتا. اعجب الکفار عربی زبان ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ کسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے یہ بارش جو ہوتی ہے. کیوں؟ کسان جانتا ہے بارش کی وجہ سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، ریوائیول پیدا ہوتا ہے. بڑے بڑے ٹبے صحرا جہاں کچھ نہیں اگتا، بارش 2-4 دن ہو تو وہاں پر اگر کچھ بیجو تو فوراً اگ جاتا ہے. ادروائز جو خود رو جھاڑیاں یا پودے یا گھاس جو خود بخود اگنے والے ہوتے وہ اگ جائے تو جنگل میں منگل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ کسان جانتا ہے کہ بارش کی وجہ سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، اس سے غلہ، پھل پھول، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک کا باعث ہوتی ہیں. تو بارش آسمان سے ہوتی ہے، کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی محنت ٹھکانے لگی اور ان کی کھیتی پھل دینے لگی جسے کاٹ کر وہ مستفید ہوں گے. اب کیا ہوا؟ وہ کھیتی پکنے کے بعد ثم یہیج خشک ہو گئی. آپ دیکھیں کبھی یہ گندم ہے، اس کے لہلہاتے کھیت دیکھیں ہرے، پھر جب وہ پک جاتا ہے اس کا سٹا، پھر اس کو دیکھیں ثم یہیج، کیونکہ وہ خشک ہو جاتی ہے، سرسبزی اس کی شادابی ختم ہو جاتی ہے. اب فتراہ مصفرن، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زرد حالت یعنی اس کا کلر اور متغیر ہو جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے سراؤنڈنگ میں پتے دیکھتے ہیں سردیاں آنے سے پہلے، اور گرمیوں میں کیسے اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں، ہر شاخ، ہر درخت، ہر پودا سرسبز و شاداب. یہ وہی مثال ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہی سرسبز کھیتی سوکھ کر ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ بڑے درخت ہیں، آپ دیکھیں ان کی کیا شاخیں خشک پڑی ہوئی ہیں، لیکن چھوٹے جو آپ نے گندم بئی تھی فار ایگزامپل، آپ یہ دیکھیں اس کی توڑی، اس کا بھوسا اب گائے بھینسیں بکریاں کھا رہی ہیں. یہ ہے فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. تو اللہ تعالی کا اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس ناپائیدار زندگی میں جس میں ہم ہیں، اس ناپائیدار زندگی میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیے. کھیتی کی طرح انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو کھیتی کی طرح، پھول کی طرح نرم و نازک، پودے کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے تو پورے جوبن پر آ جاتا ہے، پھر بڑھاپا آنے لگتا ہے تو قوا اس کے جو ہیں آرگنز، باڈی مزمحل ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے.
اور وہ اس دنیا سے نیست و نابود ہو کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انجام بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی پھنس کر رہ گیا اور آخرت کے لیے اس نے کوئی سامان تیار نہیں کیا تو ایسے شخص کے لیے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اور اگر اس نے دنیا میں رہ کر ایمان اور نیکی کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، وقوع قیامت کو، رسول کی رسالت کو، جزائے عمل کو برحق جان کر اس کے لیے تیاری کی، تو وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کے لیے رضوان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ انسان اس زندگی میں آسائش اور آرام کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں تعمیر کرتا ہے اور ان کو ہر قسم کی سہولتوں سے مزین کرتا ہے، مگر نہ وہ کسی آنے والی مصیبت کو ٹال سکتا ہے اور نہ سب سے بڑی مصیبت موت کو ٹال سکتا ہے، نہ اس سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔ پھر آخر میں اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا سارا ساز و سامان محض ایک دھوکہ تھا۔ پھر جو آخرت میں جاتا ہے اگر ناکام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں سورہ کہف جو ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، اس کے آخر میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر آپ اس سے کہہ دیں، یعنی اس انسان سے کہہ دیں، کیا ہم تمہیں یہ نہ بتلائیں کہ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر لی۔ تو ہر قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے زبانوں کے اوپر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، لاکھوں کمائیں گے پھر بھی مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ادھر تکلیف ادھر درد، کمر میں درد ادھر درد، شکر نام کی چیز ان کے منہ پہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 بڑی اہم ہے، اسی لیے اس کے اوپر زیادہ اللہ اکبر۔ دنیا، پھر سن لیں آخری چند الفاظ، فی نفسی ہی دنیا بری نہیں ہے، اور اس کی چیزیں بھی بری نہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہی ہے نا، اس دنیا کے اندر کعبہ ہے، اس دنیا کے اندر بیت اللہ ہے، اس دنیا کے اندر ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی دنیا میں بیت المقدس ہے، دیگر مساجد ہیں، یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس کی تشریح یہ بھی اس دنیا میں ہمارے پاس ہے، دینی کتب ہیں، اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، یہی ہیں اسی دنیا میں، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی لائبریریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے مراکز ہیں، مساجد جن کو کہتے ہیں، ساری دنیا میں۔ اسی طرح اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کھانے پینے، رہنے، میاں بیوی، بچے، اولاد، ماں باپ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ محمود ہے، اچھی، لیکن مذموم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کی جائے، ابلیس کی اطاعت کی جائے، اور وہ چیزیں جو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہیں
اور شیطان کی اطاعت کی طرف راغب کر دیتی ہیں، جیسے شراب خانے، قہوہ خانے، قمار خانے، بت کدے، سنیما، رقص و موسیقی کے کلب، کھیلوں کے اندر ایسی انوالومنٹ کہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کدھر کی۔ کرکٹ حفظ کر رہے ہیں بھائی، کرکٹ کا اسکور حفظ کیا جا رہا ہے، فلاں نے فلاں ٹیسٹ میں اتنے بنائے، ون ڈے میں اتنے بنائے، 2020 میں اتنے بنائے، ورلڈ کپ اتنے، سورہ کوثر انا اعطینا یاد نہیں، وہ اپنے باپ دادوں کے اسکور یاد کر رہا ہے۔ اس قسم کی چیزیں مذموم ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کرکٹ کے مخالف نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کرکٹ والوں کو ذرا تکلیف ہو رہی ہوگی، چلو کبھی تھوڑی تکلیف ہی برداشت کر لیا کرو۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة، اے بندو تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی سے لپکو، تیزی سے جاؤ، اور جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ جی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنے میں سبقت اختیار کر لو، کوئک۔ وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جنت مانگو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کی ذات اور صفات اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں کہ کسی ایک نبی کا انکار، ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے، اسی لیے وہ ایمانیات کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں ان سب کو وہ مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھر ان ایمان لانے کے بعد مومنین کی جو صفات حمیدہ اور جو کوالٹیز ان کے اندر ہونا چاہیے، جہاں قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا، تفصیل سے آپ پڑھ کے آئے ہیں پچھلے سپاروں میں، اب تو قرآن مجید ختم ہونے کے قریب ہے، آگے بھی آئیں گے، تو ان کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جن کو اس کی توفیق ہو جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ ذالک فضل، کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمل کی حیثیت کیا ہے آدمی کی؟ ہاں عمل کرتے رہنا چاہیے، حکم ہے، نہ اللہ کو ہمارے عمل کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے اس دنیا کو صحیح پیٹرن پہ رکھنے کا، ورنہ ظلم اور جور اور زبردست۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پل صراط پر سے گزرو گے، اللہ تعالیٰ کی معافی کے ساتھ گزرو گے، جنت میں داخلہ ملے گا، اللہ کی مہربانی سے ملے گا، مرتبے حاصل کرو گے اپنے اعمال کی بدولت، لیکن اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل کرتے رہنا ہے،
لیکن عمل کے بلبوتے پہ داخلے کا مستحق قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے موجود ہوتی ہے. بے شک یہ علم اللہ پر بہت ہی آسان ہے. کیا مطلب؟ اب پھر سن لو اس آیت کا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچتی الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب تقدیر ہے. من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اسے ظاہر کر دیں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ تبارک و تعالی پر بہت ہی آسان ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا زمین میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور تمہاری جانوں میں. زمین میں مصیبتیں کیا ہیں؟ زمین میں آنے والی مصیبت بارش کا نہ ہونا، بارش کا بہت زیادہ ہو جانا کہ فصلوں کا تباہ برباد ہو جانا، غلہ اناج اور پھلوں کی پیداوار کا کم ہو جانا، قیمتوں کا بڑھ جانا اور لوگوں کا مسلسل بھوک میں مبتلا ہونا. یہ سب چیزیں زمین کی مصیبتیں ہیں. اور پھر میں جو تمہاری جانوں میں تمہارے نفسوں میں جو مصیبتیں ہیں تکلیف ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں انسان کی جانوں کی مصیبتوں کا بھی ذکر ہے، جیسے بیماریاں، فقر، فقیری، تنگ دستی، اولاد کا نہ ہونا، یہ انسان کی اپنی جان کی مصیبتیں ہیں. کتاب تقدیر کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور کتاب میں کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. بس یہ آیت نمبر 22 تک ہمارا الحمدللہ ہو گیا. انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے اللہ کے فضل و کرم سے اگلے جمعے کو شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آئندہ جمعے کو سورہ حدید ختم ہو کے 28واں سپارہ بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بإذن اللہ تبارک و تعالی شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.